بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو درود پاک کے 7 ایسے بہترین صیغے بتانے لگا ہوں جو بہت زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک ہیں، جو آسان بھی ہیں، جامع بھی ہیں، مختصر بھی ہیں اور بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فضل و برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان صیغوں کو یاد کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ ان صیغوں کو یاد کر کے آسانی کے ساتھ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور ان صیغوں کو پڑھ کر اپنی بڑی سے بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور ان درود پاکوں کو پڑھ کر آپ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو یہ ساتوں کے ساتوں درود پاک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کے فضل و برکات بہت زیادہ ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے، لیکن بالخصوص جو 7واں درود پاک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے پہلا ہمارا جو درود پاک ہے جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے صلی اللہ علی محمد، کہ جس کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، اور آسانی کے ساتھ بندہ اس کو یاد بھی کر سکتا ہے اور روزانہ ہزاروں کے تعداد میں اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اگلا درود پاک وہ ہے صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ یہ وہ مبارک درود پاک ہے کہ جس کو پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو روز جمعہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو وہ قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رات کرم نہ ہو تو 5 جمعے مسلسل پڑھے، یا تو خواب میں حضور کو دیکھ لے گا یا اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ جو اگلا درود پاک ہے اسے درود خضری کہا جاتا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ وہ مبارک درود پاک ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، حضور کا محبوب غلام بنا دیتا ہے۔ اور یہ وہ مبارک درود پاک ہے جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور حاجات کی تکمیل کے لیے اس درود پاک کو نہایت مجرب مانا جاتا ہے۔ عاشقان رسول اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ اس درود پاک کو بھی اپنے اوراد و وظائف میں ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا مبارک درود پاک ہے اس کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ اب جو ہمارا اگلا درود پاک ہے یہ درود ابراہیمی کے سٹارٹ میں آتا ہے۔ اب تصور کریں کہ افضل درود پاک کا یہ حصہ ہے اور بڑا ہی بہترین درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ، بڑا بہترین درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو بھی ضرور اپنے اوراد و وظائف میں رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو بہت برکتیں آپ کو اس درود پاک کو پڑھنے کی ملیں گی۔ اچھا، جو اگلا درود پاک ہے وہ ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی آپ کو توجہ نصیب ہو تو اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، توجہ کے ساتھ گنبد خضرا شریف کا تصور رکھتے ہوئے اس درود پاک کو پڑھیں، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب جو اگلا ہمارا درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر عاشق رسول اس درود پاک سے واقف ہے، اور یہ وہ مبارک درود پاک ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک ہے، کہ دنیا میں کسی بھی کونے سے کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتا ہے یا سنتا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور یقین مانیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، ہزاروں کے تعداد میں پڑھا جائے، تو کاؤنٹر تسبیح پر گن کر آپ اس درود پاک کو پڑھیں 10,000 مرتبہ۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، 10,000 مرتبہ یہ درود پاک بڑی آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دن بھر میں، اگر کوئی کوشش کرے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، ہزاروں کے تعداد میں اس درود پاک کو آسانی کے ساتھ دن بھر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب جو اگلا ہمارا جو 7واں درود پاک ہے، جس کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کو اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی، وہ ہے درود قرب مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لا، اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سمجھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، حضور کی میٹھی نظر آپ پر پڑ جائے، حضور کی توجہ آپ کو نصیب ہو، حضور کا قرب خاص آپ کو نصیب ہو، مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو، اور سمجھیں کہ آپ کو بہت زیادہ نوازا جائے اور مقام ولایت تک آپ کو پہنچا دیا جائے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، تو کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔